ایک کہانی بڑی پرانی۔ شاکر پھپھا۔ کالے گہرے بادل گرجتے ہوئے شہر پر ایسے چھائے کہ لگتا تھا آج تو برس کر ہی چھوڑیں گے۔ گرمی اور تیز دھوپ سے بیزار کراچی والوں کی تو جیسے عید ہو گئی۔ سب اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر باہر آسمان کو تکنے اس طرح بھاگے کہ اگر ذرا اوپر کو نظر ہٹائی تو کہیں بادل ناراض ہو کر واپس نہ چلے جائیں۔ دادی اماں نے عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، لگتا ہے آج یہ گھٹائیں ساری کسر نکال چھوڑیں گی۔ دادا ابا نے اپنی اس شام کی چہل قدمی ہی منسوخ کر دی۔ کہنے لگے، نہیں بھائی، آج تو موسم کا مزہ گھر کے صحن میں بیٹھ کر ہی لیں گے۔ ہم سب بچے بھی دل ہی دل میں خوش تھے۔ اگر دھواں دار بارش ہو گئی تو پھر تو اگلے دن اسکول کی چھٹی یقینی تھی۔ یہ سوچ کر اسکول کا کام ختم کرنے کا ارادہ ترک کیا اور گھر کے کپڑے پہن کر بارش برسنے کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی رات تو نہیں ہوئی تھی مگر گھنے کالے بادلوں میں سے بجلی کی کون دکھائی دینی شروع ہو گئی تھی۔ ٹپ 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 دو چار موٹی موٹی بوندیں کاشف پر پڑیں۔ وہ زور سے چیخا، بارش شروع! ہم سب دوڑ کر دوبارہ صحن میں جمع ہو گئے اور اگلی بوندوں کا انتظار کرنے لگے۔ ہوا بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ دادا جان کچھ سوچتے ہوئے بولے، لگتا ہے ناظم آباد اور گلشن کی طرف زور کی بارش ہو رہی ہے۔ امی نے دوڑ کر فون اٹھایا، ہیلو نجمہ، میں امبر بات کر رہی ہوں، بارش کا کیا حال ہے بھائی؟ بادل تو بہت زوروں کے آئے ہیں۔ ارے کیا؟ سچ بتاؤ۔ نہیں نہیں، ابھی تو نہیں۔ امی کی آواز ذرا دبنے لگی، وہ کچھ بجھ سی گئی تھی۔ اچھا، خدا حافظ۔ امی نے فون بند کر دیا۔ ہم سب سوالیہ نشان کی طرح ان کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ بارش ہو رہی ہے نا؟ دادی اماں نے پوچھا۔ جی امی جان، وہاں تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہے۔ نجمہ نے بتایا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور بارش مستقل ہو رہی ہے، سب بہت مزہ کر رہے ہیں۔ دادی اماں نے حیرت سے پوچھا، مگر تم پریشان کیوں ہو گئیں؟ یہاں بھی بس ہونے ہی والی ہے۔ دادی اماں کا کہنا تھا کہ زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بچوں نے زندہ باد کا نعرہ لگایا اور ساتھ ساتھ بج گئی گھر کی گھنٹی۔ امی نے سنجیدگی سے کہا، جاؤ بچوں، دروازے پر دیکھو، شاکر پھپھا آئے ہیں۔ دادی اماں کو حیرت تھی، کہنے لگی، ارے بہو، تمہیں کیسے معلوم؟ امی نے جواب دیا، نجمہ نے یہی تو بتایا تھا کہ شاکر پھپھا پہلی بوندوں کے ساتھ ہی اس کے گھر سے ہمارے گھر کے لیے چل دیے تھے۔ یہ کہہ کر بارش کا مزہ تو ہمارے گھر آ کر ہی آئے گا۔ ارے تو آنے دو بیچارے کو، کسی کا کیا بگاڑتا ہے۔ دادی اماں شاکر پھپھا کا ہمیشہ ایسے ہی ساتھ دیتی تھی۔ مگر امی جان، میں اتنے اچھے موسم میں ان کے ساتھ کیرم نہیں کھیل سکتی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ ہمارے گھر کو کیرم کلب سمجھتے ہیں۔ دادی اماں نے سمجھاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آج میں اس کے ساتھ اکیلے کھیل لوں گی، تم بس چائے بنوا دینا۔ گھنٹی دوبارہ بجی۔ دادی اماں چیخیں، ارے بچوں، جلدی سے دروازہ کھولو، شاکر بیچارہ گیلی گھنٹی سے ہی نہ چپک جائے۔ بچوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب شاکر پھپھا کا نام سن کر بارش کو بھول بھال کہیں نہ کہیں چھپ گئے تھے۔ آخر شاکر پھپھا تھے کون؟ ہم ان کا تعارف کراتے ہیں۔ شاکر پھپھا دراصل کسی کے بھی پھپھا نہیں تھے۔ وہ نہ چچا تھے، نہ ماموں، نہ خالو تھے اور نہ ہی پھپھا۔ بس پتہ نہیں کیوں ان کا نام ہمیشہ سے شاکر پھپھا ہی پڑا ہوا تھا۔ گھر کے سب بچے ان سے بلا وجہ نہیں گھبراتے تھے۔ وہ جسے دیکھ لیتے اسے زبردستی املا دے کر بٹھا لیتے، کسی کو حساب کا سوال سلجھانے کو دیتے تو کسی کے ہجے درست
کرتے۔ ان کے خیال میں زندگی کو پر لطف بنانے کے لیے املا، ہجے، حساب ہر چیز بہترین ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے تھے اور ساتھ ساتھ دادی اماں کے چہیتے بھی تھے، اس لیے کوئی انہیں منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امی بیچاری کا مسئلہ بالکل دوسرا ہی تھا۔ انہیں گھر کے سب کام چھوڑ کر ہر مرتبہ جب بھی شاکر پھپھا آتے کیرم کی بازی کھیلنا پڑتی۔ دادی اماں اور شاکر پھپھا کی جوڑی اور امی اور دادا ابا کی۔ آج اتنے دنوں بعد بارش ہوئی تھی، امی کا بالکل کیرم کھیلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گھنٹی تیسری دفعہ بجی۔ اس مرتبہ ابو اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہوئے دروازہ کھولنے چلے گئے۔ شاکر پھپھا بھیگے ہوئے کھڑے تھے۔ ابو جلدی سے انہیں لے کر گھر میں آئے، لیکن آج یہ کیا ہوا؟ شاکر پھپھا کے آتے ہی گھر میں سوندھی سوندھی سموسوں کی خوشبو بکھر گئی۔ شاکر پھپھا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے تھیلے کو اوپر سے پلاسٹک کے تھیلے سے لپیٹا ہوا تھا اور اس کے اندر چٹپٹے سموسے اور لال لال کراری کراری جلیبیاں چھپی ہوئی تھیں۔ کوئی بچہ پردے کے پیچھے تھا، کوئی پلنگ کے نیچے۔ سب کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ شاکر پھپھا نے نعرہ لگایا، بھائی ساری پلٹن کہاں ہے؟ دیکھو ہم تم سب کے لیے بارش میں بھیگ کر کیا لائے ہیں۔ ارے بھائی سب باہر آ جاؤ، آج نہ املا ہوگا اور نہ ہی ہجے کا امتحان۔ بس سب مل کر جلیبی اور سموسے کھائیں گے اور بارش کے مزے لوٹیں گے۔ ایک ایک کر کے سارے بچے ہونٹوں پر زبان پھیرتے باہر نکل آئے۔ امی بھی ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑے آ گئیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش کی بوچھاڑ میں جلیبی اور سموسوں کی دعوت شروع ہو گئی۔ اس دن سب بچوں کو شاکر پھپھا بڑے ہی اچھے لگ رہے تھے۔ بارش تھی کہ برسے جا رہی تھی، مگر جلیبی اور سموسے اب ختم ہونے والے تھے۔ اسی درمیان شاکر پھپھا نے موقع دیکھ کر فرمائش کر ہی دی۔ وہ امی سے کہنے لگے، بہو بیگم آج کیرم کا میچ بڑا زبردست ہونا چاہیے، اور ہاں آج ہم اور تم ساتھی بنیں گے۔ تمہاری ساس تو ہمیں ہمیشہ ہروا دیتی ہیں۔ امی کو جس کا ڈر تھا وہی وقت آ گیا تھا۔ ہم بچے تو کھا پی کر باہر بارش میں نہا رہے تھے اور امی بیچاری کیرم پر گوٹیاں سجا رہی تھیں۔ اتنے اچھے موسم میں ان کو سموسے اور جلیبی ذرا مہنگے پڑ گئے تھے۔